نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ اس کی تشریح آقا علیہ السلام خود فرما دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے جیسے کوئی عمارت بنتی ہے، خوبصورت عمارت، ساری عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس لیے باقی ہے، ایسی خوبصورت عمارت میں یہ کمی کیوں ہے؟ میں کہ آخر وہ اینٹ میں ہوں جس نے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ ظاہری حیات طیبہ میں بھی بعض لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ اہل ایمان نے جہاد کیا اور ان کو تباہ کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو عرب میں ہی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ اس کو ماننے والے بھی ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا کہ ان کو جا کے مقابلہ کریں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے جو نبی کا دعویٰ کرے گا ہمارے نبی کے بعد۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ وقت ایسا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حالات نازک ہیں، کچھ لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم ان سے مقابلہ کریں تو ممکن ہے ہم کامیاب نہ ہو سکیں، تو کام خراب ہو جائے، میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ لشکر بھیجا، سینکڑوں صحابہ اس میں شہید ہوئے، بہت مقابلہ سخت ہوا، آخر کار وہ بدبخت جو تھا وہ مارا گیا اور اس کے نئے خیالات اور نئے نبی ہونے کے دعوے کو ماننے والے سب تباہ ہو گئے، باقی جو تھے وہ بچ گئے، وہ اسلام میں دوبارہ آ گئے۔ تو یہ اس وقت سے کام چلا آ رہا ہے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ سے ہی کہ بعض لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی دنیاوی مال و دولت کی کمائی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی کمپنیاں یا کوئی دوسرے ملک یہ کام کرواتے ہیں، جیسے کہ مرزا غلام قادیانی کو انگریزوں نے نبی ہونے کا دعوت کرنے کے لیے اس بات پر ابھارا تھا، اور وہ انہی کا ایجنٹ تھا اور اب بھی ہے، اس کے جتنے پیروکار ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے اہل ایمان کو جذبہ ایمانی دیا ہے، کئی بار ختم نبوت کے حوالے سے قوم نے آواز بلند کی ہے۔ آج سے تقریباً 45 سال پہلے یہ معاملہ چلا